رات ہو گئی تھی۔ تہہ خانے کے روشن دان میں سے جو دن کی روشنی اندر آ کر معمولی سا اجالا کرتی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ اب میں مکمل تاریکی میں بیٹھا تھا۔ دوسری طرف نماش کے بیان کے مطابق رات کو غیدان بڑا پریشان آیا۔ رخاش کے نوکر کو اس نے سر شام ہی واپس بھیج دیا تھا۔ پریشانی اسے اس بات کی تھی کہ شکار اس کے گھر میں آ کر غائب ہو گیا تھا اور وہ جیریکو پولیس کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس نے بتایا کہ یروشلم سے ابھی کوئی بھی فوجی نہیں آیا، لیکن امید ہے کہ صبح تک وہ لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ نماش بار بار اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ اس نے الشکول کو سگریٹ لانے کے لیے کیوں جانے دیا۔ یہ اداکاری تھی جس کا مقصد غیدان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا تھا۔ دوسری طرف اس نے اپنی وفاداری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے غیدان کو بے ہوش کرنے کے لیے کنیز کی مدد سے خاص دوائی بھی منگوا کر الماری میں رکھ لی تھی۔ رات کے 10 بجے کے قریب نماش آئی اور سرگوشی میں کہا، غیدان پولیس انسپکٹر کے گھر گیا ہے، جلدی سے میرے ساتھ چل کر غسل وغیرہ کر لو۔ میں نے غیدان کا پستول اور گولیوں کا ڈبہ بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے کمرے کے غسل خانے میں چھوڑ گئی۔ میں نے خوب اچھی طرح غسل کیا۔ نماش اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں غسل خانے سے باہر نکلا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے دبے پاؤں تہہ خانے والی کھڑکی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ پھر میرے پیچھے دبے دبے قدم رکھتی آئی اور میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر بولی، اس وقت 9:45 بجے ہیں، میں پورے 12 بجے آؤں گی، سب انتظامات ہو چکے ہیں۔ میں خاموشی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ نماش نے پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ 12 بجے رات تک میں نے بڑی بے چینی سے وقت گزارا۔ کسی وقت خیال آتا کہ یہ جذباتی عورت مجھے بھی اپنے ساتھ نہ مروا دے۔ بار بار غیدان کی طرف خیال چلا جاتا کہ اسے انسپکٹر نے رات کے 10 بجے کیوں بلایا ہے۔ ضرور یروشلم سے فوجی کھوجی کتے لے کر یہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ کاش میں اس وقت یہاں سے فرار ہو سکتا۔ میرے کان کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کی طرف لگے تھے جو ابھی تک سنائی نہیں دی تھی۔ یہ 2 گھنٹے پوری رات سے بھی زیادہ طویل اور کٹھن ہو گئے تھے۔ آخر خدا کر کے کہیں آدھی رات کا وقت ہوا اور تہہ خانے کی کھڑکی آہستہ سے کھلی۔ پھر نماش کی سرگوشی سنائی دی، الشکول اوپر آ جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھا اور لکڑی کا زینہ چڑھ کر کھڑکی میں سے گزرتا ہوا نماش کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ خوابگاہ میں دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ اس کی دھیمی روشنی میں مجھے جو پہلی شے دکھائی دی وہ نماش کا خاوند غیدان تھا جو اپنے بچھونے پر بالکل چت پڑا تھا۔ نماش نے کہا، یہ بالکل بے ہوش ہے، اور میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے اپنے کمرے سے باہر لے گئی۔ باہر خنک رات تاریک تھی اور حویلی کا صحن اندھیرے میں ڈوبا سنسنا رہا تھا۔ نماش کے کپڑوں سے ایک انوکھی قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ تاریک رات میں حویلی کا صحن سنسان تھا۔ نماش نے اپنے جسم کے گرد سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی بھی تھی، وہ میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس نے صحن کا بڑا دروازہ آہستہ سے کھولا، اندھیرے میں میری طرف مڑ کر اشارہ کیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ بازار میں سوائے اندھیرے اور ویرانی کے اور کچھ نہیں تھا۔ تمام دکانیں بند تھیں۔ نماش تیز تیز چل رہی تھی۔ نکڑ سے وہ بائیں جانب گھوم گئی۔ آگے کھجور کے درختوں کی قطار تھی۔ ان درختوں کے پیچھے آئے تو ایک اونٹنی گردن اٹھائے بیٹھی ہوئی جگالی کر رہی تھی۔ اس پر 2 نشستوں والا رخت بندھا ہوا تھا۔ پانی کی 1-2 چھاگلیں اور ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اندھیرے میں سے ایک آدمی نکل کر ہمارے پاس آیا۔ نماش نے اسے رومال میں سے کچھ ڈالر نکال کر دیے۔ اس آدمی نے ڈالر اپنی صدری کی جیب میں رکھے اور اونٹنی کی مہار نماش کو تھما دی۔ نماش نے مجھے رخت کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نماش اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ماہر سوار کی طرح اونٹنی کی لگام کو ایک طرف سے کھینچ کر اس کے گردن پر پاؤں کا ہلکا سا ٹہوکا دیا۔ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اونٹنی کا مالک سلام کر کے اندھیرے میں ہی جدھر سے آیا تھا ادھر ہی غائب ہو گیا۔ نماش نے اونٹنی کو کھجور کی قطار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ڈال دیا۔ اونٹنی پہلے تو قدم قدم چلتی رہی، پھر شہر سے باہر نکلتے ہی نماش نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ وہ میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے لباس میں سے بڑی خواب انگیز پراسرار خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے لاہور میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال آ گیا۔ اس وقت وہ لوہاری بھاٹی دروازے اور سمن آباد کی آبادی میں اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک اسرائیلی عورت مجھے اپنے ساتھ بھگا کر لے جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس عورت نماش کے وسیلے سے اسرائیل کے دشمن ملک سے کسی نہ کسی طرح نکل جانا چاہتا تھا۔ یہاں اب قدم قدم پر میری گرفتاری کے لیے جال پھیلا دیا گیا تھا۔ نماش کوئی تجربے کار گائیڈ نہیں تھی اور میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ صحرائی راستوں سے واقف تھی۔ راستے کے شہروں اور قصبوں کے بارے میں اسے علم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حیفا کے بندرگاہی شمالی شہر میں اس کی ایک سہیلی کا خاوند بحریہ کا افسر تھا اور ہم اس کی
کی مدد سے قبرص پہنچ سکتے تھے۔ نماش نے راستے میں مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کو یہی بتائے گی کہ اس نے اپنے خاوند غیدان سے طلاق لے لی ہے اور الشکول یعنی مجھ سے شادی کر لی ہے۔ صحرا میں باقی ساری رات ہمارا سفر جاری رہا۔ نماش کہنے لگی، ہم ابھی کہیں نہیں رک سکتے، میرے خاوند کو 10 بجے تک ہوش آ جائے گا۔ ہوش میں آتے ہی وہ برق رفتار اونٹوں اور گھوڑوں کی مدد سے ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہمیں دھوپ میں بھی سفر جاری رکھنا ہوگا۔ چنانچہ جب دھوپ نکل آئی اور صحرا روشن ہو گیا تو ہم رکنے کی بجائے چلتے چلے گئے۔ ہماری اونٹنی اب بہت تیز چل رہی تھی، بلکہ ہلکے ہلکے بھاگ رہی تھی۔ نماش اسے صحرائی چٹانوں میں سے گھما کر لے جا رہی تھی، کیونکہ یہاں زمین چٹیل تھی اور زمین پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان نہیں پڑ سکتے تھے۔ کچھ دیر تک ہم ان صحرائی چٹانوں میں سے گزرتے رہے۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی اور کم از کم مجھے تو گرمی لگنے لگی تھی۔ نماش نے مجھے ایک چوڑا سا رومال دے دیا تھا، جسے میں نے اپنے منہ اور سر پر عرب بدوؤں کی طرح لپیٹ لیا۔ جیریکو کی عمارت اب عقب میں بہت دور دکھائی دیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی صحرا کے ٹیلوں کے عقب میں غائب ہو گئیں۔ اب ہمارے سامنے دھوپ میں تپتا ہوا ایک لق و دق صحرا تھا۔ یہودی عورت نماش صحرائی راستوں سے کافی واقفیت رکھتی تھی۔ وہ ان راستوں سے ہو کر جا رہی تھی جو ریتیلے صحرا سے ہٹ کر چٹیل ٹیلوں کے پہلو سے ہو کر گزرتے تھے۔ یوں ہم جھلسا دینے والی ریت کی تپش سے تو بچ گئے، مگر پتھریلے ٹیلے بھی دھوپ میں بہت جلد گرم ہو کر تپنے لگے۔ پتھریلے راستے پر اونٹنی کو دوڑنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، لیکن نماش اسے بھگائے لیے جا رہی تھی۔ بہت جلد ہمارے ساتھ اونٹنی بھی پسینے میں شرابور ہو گئی۔ ٹیلے کے پتھروں سے ایسی گرمی خارج ہو رہی تھی جیسے وہ آگ کے بڑے بڑے انگارے ہوں۔ میں نے نماش کو مشورہ دیا کہ ہمیں صحرا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کم از کم وہاں کھلی ہوا تو ہوگی۔ نماش نے جواب میں کہا کہ صحرا کی جھلسا دینے والی لو ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ دوپہر تک ہم ان پتھریلے ٹیلوں سے باہر نکل آئے۔ ہمارے سامنے ریت کے پہاڑ کھڑے تھے، جہاں ریت گرم اور نرم تھی، جس کی وجہ سے اونٹنی کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ آسمان تانبے کی طرح تپ رہا تھا، سورج سوا نیزے پر تھا، ریت گرم دھوپ میں جل رہی تھی، پسینے بہ رہے تھے۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، ابھی تک ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں آیا تھا۔ نماش کو اپنے خاوند کے آنے کا خطرہ تھا اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جیریکو کے پولیس اسٹیشن پر اسرائیلی فوج کے آدمی پہنچ گئے ہوں گے اور ان پر میرا خطرناک راز کھل چکا ہوگا، اور اب وہ میری تلاش میں شاید ہیلی کاپٹر لے کر نکل کھڑے ہوں گے۔ میں ان کی زد میں تھا۔ اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر بھی ہمیں دور سے دیکھ سکتا تھا۔ میں خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جیریکو میں کوئی ہیلی کاپٹر نہ ہو، اس صورت میں وہ لوگ صحرائی جیپوں میں میرا تعاقب کر سکتے تھے اور میں پکڑا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شدید گرمی اور تپش کے باوجود میں اس قیامت خیز صحرائی سفر کو ہر قیمت پر جاری رکھنا چاہتا تھا۔ نماش خود چونکہ اپنے خاوند سے بھاگ رہی تھی، چنانچہ وہ بھی کسی جگہ پر فی الحال رکنا نہیں چاہتی تھی۔ جب دن کا دوسرا پہر بھی گزر گیا اور ہم جیریکو سے کافی دور نکل آئے تو نماش نے ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں اونٹنی کو روک کر ریت پر بٹھا دیا، جہاں ٹیلے کا سایہ پڑ رہا تھا اور کسی حد تک گرمی کم تھی۔ ہم نے پانی پیا، تھوڑا سا گوشت اور ایک سوکھی انجیر کھائی۔ نماش کے ماتھے اور ہونٹوں پر سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحرائی دھوپ میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہم ریت پر بیٹھے تھے۔ اس نے بتایا کہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں اور غیدان کے آدمی یہاں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ میں بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نماش سے اتنا ضرور پوچھا کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اس نے نیلی چادر اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ چادر کے پلو سے اپنا چہرہ پہنچا اور بولی، مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ صحرا میرے دیکھے بھالے ہیں۔ میں مطمئن سا ہو گیا۔ ہم نے بمشکل 5 منٹ آرام کیا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ نماش نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے تو شام کے بعد الداخل نامی قصبے میں پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی قافلہ مل جائے جو رباط جا رہا ہو۔ رباط سے ہمیں بس بھی مل سکتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں کہ کہیں کوئی ہیلی کاپٹر تو میری تلاش میں نہیں آ رہا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صحرا کی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے سروں کے گرد نیلی چادریں پگڑیوں کی طرح باندھ لی تھیں۔ ہماری صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، کیونکہ صحرا میں ہوا کی وجہ سے ریت اڑ اڑ کر ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ آگ برساتا ہوا سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکتا چلا گیا۔ تیسرے پہر کے بعد سورج مغربی افق پر صحرا کی لکیر کو چھونے لگا تو اس کی کرنیں ترچھی ہو گئیں اور دھوپ کی تپش میں خاصی حد تک کمی ہو گئی۔ نماش نے ارد گرد پھیلے ہوئے ریت کے ٹیلوں پر ایک فکر انگیز نگاہ ڈالی۔ ریت کے ٹیلے اب حجم میں بڑے ہو گئے تھے اور ہمارے دائیں بائیں دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا۔ صحرا میں جو قافلوں
پہاڑوں کا روٹ ہوتا ہے وہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایسے راستوں پر جگہ جگہ اونٹوں کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ایسی چیزیں مثلاً سگریٹ کی کوئی خالی ڈبی، ٹوٹا ہوا جوتا، میلا رومال اور اونٹوں خچروں کا سوکھا ہوا گوبر وغیرہ۔ جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہاں اس قسم کی کسی شے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بالکل اجنبی سا راستہ تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ نعماش بھی کچھ فکر مند ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم صحرا کے ایسے علاقے میں نکل آئے ہیں جہاں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں گزرا۔ جب میں نے نعماش سے پوچھا کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بار بار دائیں بائیں دیکھ لیتی۔ اونٹنی ایک نپی تلی رفتار کے ساتھ صحرا میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے دوسری بار پوچھا تو نعماش کہنے لگی، میں نے اس سے پہلے یہ صحرائی ٹیلے نہیں دیکھے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم الداخل قصبے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو۔ مجھے صرف ایک ہی فکر تھی کہ کوئی ہیلی کاپٹر یا چھوٹا ملٹری جہاز میری تلاش میں ادھر نہ نکلے۔ میں ایک خطرناک جاسوس تھا جس کے کھاتے میں کچھ اسرائیلی فوجیوں کا قتل بھی شامل تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ میری تلاش نہ شروع کی گئی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم کسی قصبے میں پہنچ جائیں جہاں کم از کم مجھے اس کھلے صحرا سے نجات ملے جہاں میں دور ہی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ نعماش راستہ بھول گئی ہے۔ صحرا میں راستہ بھول جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر اپنی قبر میں اتر کر لیٹ گیا ہو اور موت کے بے رحم ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے ہوں۔ اب میری یہی خواہش تھی کہ جلدی سے رات ہو جائے، صحرا پر اندھیرا چھا جائے اور میں دشمن کے ہیلی کاپٹر یا دور سے آتی ہوئی جیپ کی دوربین سے محفوظ رہ سکوں۔ میں ہر 5-7 منٹ کے بعد اوپر اور گردن گھما کر پیچھے دیکھ لیتا۔ ابھی تک خیریت ہی تھی، لیکن اب مجھے یہ فکر لگ گئی کہ اگر واقعی نعماش صحرا میں راستہ بھول گئی ہے تو کل دوپہر تک صحرا ہمیں بھون کر رکھ دے گا اور پھر ہماری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہوں گے۔ خدا خدا کر کے سورج غروب ہو گیا اور ریت ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی۔ صحرا کی ریت بہت جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آسمان پر شمال مغرب کی طرف ایک ستارہ نکل کر چمکنے لگا۔ نعماش نے ستارے کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ قطبی ستارہ ہے، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک اونچے ریتلے ٹیلے کی چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد صحرا میں دور دور تک پھیکا پھیکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ریت کے ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر ہمیں دوسری جانب ایک گہری ریتی گھاٹی نظر آئی۔ اس کے آگے پھر ریت کا ایک پہاڑ سینہ تانے کھڑا تھا۔ میں نے نعماش سے کہا کہ ہمیں اس گھاٹی میں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ نعماش نے کہا کہ وہ دوسرے ٹیلے کے پار جا کر پڑاؤ ڈالیں گے۔ اونٹنی ڈھلان اترنے لگی، کہیں وہ گھٹنوں تک ریت میں دھس جاتی اور ہم گرتے گرتے بچتے۔ نعماش نے کہا، مجھے پیچھے سے تھام لو، تم کہیں گر نہ پڑو، تمہیں اونٹ پر سفر کرنے کا تجربہ نہیں ہے شاید۔ میں نے نعماش کے کاندھے کو پکڑ لیا۔ ڈھلان کی مصیبت ختم ہوئی اور اونٹنی ریت کی گھاٹی میں داخل ہو گئی۔ فضا میں خنکی پیدا ہو چلی تھی۔ دھوپ کی گرمی اور ریت کی تپش بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ یہ گھاٹی جس میں سے ہم گزر رہے تھے ایک پہاڑی درے کی مانند تھی۔ اس کے دونوں جانب ریت کے پہاڑ کھڑے تھے۔ ہم سامنے والے ریت کے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ نعماش نے اونٹ کی باگ تھام رکھی تھی۔ وہ ایک طرف سے گھما کر اونٹنی کو سامنے والے ریت کے پہاڑ کی اس جانب لے آئی جہاں چڑھائی نسبتاً آسان تھی۔ ہم ریت کے دوسرے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگے۔ یہ چڑھائی پہلے والے ریت کے ٹیلے سے زیادہ طویل تھی۔ صحرائی جہاز یعنی نعماش کی اونٹنی کی آج بھی مجھے یاد آتی ہے تو دل سے بے اختیار داد نکل جاتی ہے۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ نبھا رہی تھی۔ کسی جگہ کسی مقام پر بھی اس نے نقاہت کا اظہار نہ کیا تھا۔ ریت کی چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھا تو ڈھلان کے پار ایک طویل صحرا پھیلا ہوا تھا، لیکن اس میں فرق تھا کہ دور کہیں کہیں سیاہ دھبے سے نظر آ رہے تھے۔ نعماش نے کہا کہ یہ ضرور کوئی نخلستان ہے۔ میں نے کہا، نخلستان تو ضرور ہوں گے، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ نعماش نے عبرانی زبان کا ایک قدیم مقولہ دہرایا جس کا مطلب تھا کہ صحرا میں اگر نخلستان نظر آئے تو مسافر راستہ نہیں بھولتے۔ میں چپ ہو گیا۔ آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھا کہ کہیں دور ان میں سے کسی ہیلی کاپٹر کی اپنی طرف بڑھتی ہوئی سرخ اور نیلی بتی تو نہیں چمک رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بتی آسمان پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑے ٹیلے کی ڈھلان اترتے وقت بھی میں نے نعماش کے کاندھے پکڑ لیے، پھر بھی میں بار بار گر پڑتا۔ نعماش کے کاندھے بڑے مضبوط تھے۔ اس یہودی عورت کا ارادہ بھی بہت مضبوط تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نعماش ایک جوشیلی اور منہ زور یہودی عورت ہے، جبکہ اس کا خاوند غیدان ایک اعتدال پسند اور خاموش طبع آدمی تھا۔ اونٹنی اب ہموار صحرائی راستے پر ان سیاہ دھبوں کی طرف چلی جا رہی تھی جو ہمیں دور سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے نعماش سے پوچھا، کیا ہم واقعی الداخل قصبے کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، جب تم ان علاقوں سے واقف نہیں ہو
हो तो फिर सब कुछ मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते। मैं खामोश हो गया। मुझे नुमाश से कोई गरज, कोई मतलब नहीं था। मैं इसराइल की दुश्मन सरजमीन से निकल जाना चाहता था और नुमाश मेरे इस मकसद में मेरी मावन साबित हो सकती थी। बस यही खतरा था कि कहीं वो सहरा में रास्ता न भूल जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी तसल्ली के लिए बार बार उससे पूछ लेता। मुझे उसके लहजे की तलखी नागवार लगी, मगर मैं मसलहतन खामोश रहा। चंद लम्हों के बाद शायद नुमाश को खुद ही कुछ नदामत सी महसूस हुई। वो मेरे आगे बैठी थी, अपना चेहरा मेरी तरफ किया और बड़े नर्म और प्यार भरे लहजे में बोली, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो मुस्कुराई। सहरा में सितारों की फीकी सी धुंध उतर आई और फीकी सी नीम रोशन धुंध में उसके सफेद दांत मोतियों की तरह चमक उठे। जिन स्याह धब्बों को रात के वक्त हम नखलिस्तान के दरख्त समझ रहे थे, करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो किसी सहराई लीजन की बैरकों के टूटे फूटे आसार थे। लकड़ी को जोड़कर बनाई गई उसकी गोल दीवार कई जगहों से गिरी हुई थी। सामने की जानिब एक पुराने जमाने की तोप आधी रेत में धसी हुई थी। नुमाश ने ऊंटनी रोक ली और बोली, यहाँ जरूर कभी फौजी छावनी थी। मगर मैं पहली नजर में पहचान गया था कि ये कभी इसराइली फौज के डेजर्ट लीजन की चौकी थी, जो किसी वजह से खाली कर दी गई थी। इस किस्म के सहराई लीजन फ्रांस ने शुमाली अफ्रीका में कायम कर रखे थे, जहां साबिक फौजी और किराए के सिपाही भर्ती करके रखे जाते थे। इन फौजियों को डबल राशन और डबल तनख्वाह दी जाती थी और सहरा में तन्हाई की जिंदगी बसर करते करते वो वहशी बन जाते थे। खुदा का शुक्र था कि ये सहराई लीजन की चौकी वीरान और उजड़ी हुई थी। लकड़ी की बोसीदा दीवार के अंदर एक खुला रेतीला सहन था। सामने निस्फ दायरे की शक्ल में एक बरामदा बना हुआ था। बरामदे के अकब में कुछ कोठरियां थीं। कुशादा सहन में भी एक तोप के 2 पहिए रेत में धसे पड़े थे। मुझे खतरा लगा कि यहाँ कोई फौजी छुपा हुआ न हो, अगरचे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो लीजन पोस्ट इतनी वीरान हो चुकी हो, वहाँ किसी फौजी की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम चूंकि मैं एक मफरूर जासूस था और अभी तक दुश्मन के इलाके में था, इसलिए मुझे इस किस्म के अंदेशे जरूर रहते थे। ऊंटनी को हमने लीजन पोस्ट के सहन में लाकर बरामदे के पास अंधेरे में बिठा दिया। हमने अपने मुंह और सर पर बंधी हुई नीली चादरें उतार कर झाड़ी। ऊंटनी पर से पानी की छागल उतार कर पानी के 4-4 घूंट पिए। हम बड़ी एहतियात से पानी पी रहे थे, क्योंकि हम सहराई सफर पर थे, जिसके बारे में अभी तक हमें मालूम नहीं था कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। नुमाश बरामदे के गर्दालूद लकड़ी के फर्श पर बैठ गई। मैं चौकन्ना था और मेरी कमांडो नजरें बरामदे के इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। यहाँ गहरी खामोशी थी। नुमाश ने थैले में से सूखे गोश्त के 2 टुकड़े निकाले, एक मुझे दिया और दूसरा खुद खाने लगी। मैं उसके करीब ही बैठा था। फजा में खुनकी थी और रेत पर शबनम गिर रही थी। मैंने नुमाश से पूरी तवज्जो के साथ पूछा, क्या उसे यकीन है कि हम अल दाखिल गांव की तरफ ही जा रहे हैं? नुमाश ने पहली बार इस हकीकत का एतराफ किया कि वो 50% रास्ता भूल चुकी है। मेरा दिल बैठ सा गया। ये बड़ी खतरनाक बात थी। हम सहरा में भटकते हुए खत्म भी हो सकते थे और अनजाने में इसराइली फौज के हत्थे भी चढ़ सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।